جائیداد کے بٹوارے کے دن جیٹھ نے وکیل کو رشوت دے کر ساری زمین اپنے نام کروا لی اور مجھے اور میرے بچوں کو دھکے دے کر حویلی سے نکال دیا۔ ہم روتے ہوئے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ شہر کی سب سے مہنگی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے ملک کا ایک نامور بزنس مین باہر نکلا اور سیدھا میرے پاس آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وکیل اور جیٹھ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب اس شخص نے ایک پرانی وصیت سب کے سامنے کھولی اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا کہ آج آسمان پر چھائے ہوئے سیاہ بادل میری زندگی کی اس تاریک ترین صبح کا نوحہ پڑھ رہے تھے جب مجھے میرے ہی اس گھر سے بے دخل کیا جا رہا تھا، جس کی ایک ایک اینٹ میں میری یادیں، میری خوشیاں اور میری دعائیں دفن تھیں۔ یہ وہ حویلی تھی جس کے در و دیوار نے مجھے ایک نئی نویلی دلہن کے روپ میں شرماتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، اور آج وہی در و دیوار میری اس بے بسی، میری اس لاچارگی اور میری اس بربادی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میرا نام زینب ہے اور میری شادی اس علاقے کے ایک انتہائی معزز اور نیک دل انسان احمد سے ہوئی تھی۔ احمد صرف میرا شوہر ہی نہیں تھا بلکہ وہ میری زندگی کا واحد سایہ تھا، جس کے خنک سائے میں نے زندگی کے تمام کٹھن راستے انتہائی سکون اور طمانینت کے ساتھ طے کیے تھے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے دل میں غریبوں، بے سہاروں اور یتیموں کے لیے بے پناہ درد تھا، اور اس نے اپنی ساری زندگی اسی خلوص اور اسی نیکی کے نام کر رکھی تھی۔ اس حویلی کے ہر کونے میں احمد کی وہ مسکراہٹیں اور اس کی وہ نرم آوازیں گونجتی تھیں جو میرے بچوں علی اور فاطمہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ مگر قسمت کو ہماری یہ خوشیاں اور یہ سکون ایک آنکھ نہ بھایا، اور ایک نئی ہولناک دن احمد ایک خطرناک اور جان لیوا حادثے کا شکار ہو کر ہمیں اس ظالم اور بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی موت نے صرف میری ہی زندگی کو نہیں اجاڑا تھا، بلکہ اس نے میرے معصوم بچوں کے سر سے وہ شفیق سایہ بھی چھین لیا تھا جس کے بغیر یہ دنیا ان کے لیے ایک خوفناک جنگل بن چکی تھی۔ احمد کے مرنے کے بعد میرے شوہر کے بڑے بھائی اور میرے جیٹھ سکندر نے، جو کہ ایک انتہائی لالچی، مفاد پرست اور سنگ دل انسان تھا، اپنی وہ تمام تر منافقت اور وہ زہریلا روپ دکھانا شروع کر دیا جو اس نے احمد کی زندگی میں اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ سکندر ہمیشہ سے احمد کی اس بے پناہ عزت، اس کی اس دولت اور اس کی اس سخاوت سے حسد کرتا تھا جو احمد کو وراثت میں ملی تھی، اور جسے احمد نے اپنی محنت اور اپنی ایمانداری سے مزید وسعت دی تھی۔ سکندر کی نظریں ہمیشہ سے اس آبائی حویلی اور ان وسیع و عریض زرعی زمینوں پر جمی ہوئی تھیں جو احمد کے حصے میں آئی تھیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح ان تمام خزانوں پر اپنا غاصبانہ اور ناپاک قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ احمد کی موت نے سکندر کو وہ سنہرا اور خونی موقع فراہم کر دیا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اور اس نے میری اس مجبوری اور میری اس بیوگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے خلاف ایک انتہائی گھناؤنا اور خوفناک جال بننا شروع کر دیا۔ آج وہ منحوس اور قیامت خیز دن آ چکا تھا جسے جائیداد کے باقاعدہ اور قانونی بٹوارے کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ حویلی کے اس بڑے اور قدیم دالان میں ایک عجیب سا سناٹا اور ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے دونوں بچے علی اور فاطمہ، جو ابھی انتہائی کم عمر اور ناسمجھ تھے، میرے آنچل کے ساتھ چمٹے ہوئے خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔
انہیں شاید اس بات کا قطعی طور پر کوئی ادراک نہیں تھا کہ ان کے سروں سے ان کے باپ کا وہ محفوظ اور مضبوط سایہ چھن جانے کے بعد اب ان سے ان کی یہ چھت اور ان کا یہ بچپن کا گھر بھی چھینا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بامشکل اپنی پلکوں کو پیچھے قید کر رکھا تھا تاکہ میرے بچے میری اس شگستگی اور میری اس کمزوری کو دیکھ کر مزید خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ صحن کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور قدیم لکڑی کی میز رکھی گئی تھی، جس کے گرد کچھ کرسیاں بچھی تھیں اور ان کرسیوں پر سکندر انتہائی رعونت، تکبر اور غرور کے ساتھ براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو میرے دل کو کسی خنجر کی طرح چیر رہی تھی۔ اس کے بالکل ساتھ ہی شہر کا ایک انتہائی شاطر، مکار اور بے ضمیر وکیل قاسم بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں لالچ اور طمع کی وہ چمک صاف دکھائی دے رہی تھی جو کسی بھی انسان کو اس کے ضمیر کے سودے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ قاسم وہی وکیل تھا جسے سکندر نے اپنی اس ناپاک اور ظالمانہ سازش میں شامل کرنے کے لیے بھاری رشوت اور دولت کا لالچ دیکھ کر مکمل طور پر خرید لیا تھا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ قاسم ایک ایسا بکاؤ اور بے ایمان انسان ہے جو پیسوں کی خاطر کسی بھی مظلوم کا گلا کاٹ سکتا ہے اور کسی بھی یتیم کا حق چھین کر ظالم کی جھولی میں ڈال سکتا ہے، اور آج وہ میرے اور میرے یتیم بچوں کے خلاف سکندر کا وہ زہریلا ہتھیار بن کر اس حویلی میں داخل ہوا تھا۔ صحن میں موجود دیگر رشتہ دار اور محلے کے کچھ معززین بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے، مگر کسی میں اتنی اخلاقی جرت اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سکندر کی اس کھلی بدماشی اور اس کی اس سفاکیت کے خلاف اپنی زبان کھول سکتا اور ایک بے بس بیوہ کی حمایت میں کوئی ایک لفظ بھی ادا کر سکتا۔ قاسم نے انتہائی رعونت اور اکڑ کے ساتھ اپنے سامنے رکھے ہوئے چمڑے کے اس پرانے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کچھ زرد پڑتے ہوئے اور قانونی مہروں والے کاغذات نکال کر میز پر پھیلا دیے۔ اس نے گلا صاف کیا اور اپنی وہ کرخت اور مکروہ آواز بلند کرتے ہوئے ان کاغذات پر لکھی ہوئی وہ بے ساختہ اور جھوٹی تحریر پڑھنا شروع کی، جس نے میرے ہوش اڑا دیے اور میرے پیروں تلے سے وہ زمین پوری قوت کے ساتھ کھینچ لی جس پر میں کھڑی تھی۔ قاسم نے انتہائی دیدہ دلیری اور ڈٹھائی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ میرے مرحوم شوہر احمد نے اپنی موت سے چند روز قبل اپنی یہ پوری حویلی، اپنی تمام زرعی زمینیں اور اپنا وہ سارا پھلتا پھولتا کاروبار اپنے بڑے بھائی سکندر کے نام منتقل کر دیا تھا، اور اس نے یہ تمام جائیداد ایک ایسے بھاری اور ناقابل ادا قرض کے عوض سکندر کو سونپ دی تھی جو احمد نے اپنی زندگی میں سکندر سے لیا تھا۔ قاسم کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے لیے موت کے کسی خوفناک پروانے سے کم نہیں تھا۔ میں جو اب تک ایک بت کی طرح خاموش کھڑی اس تمام کارروائی کو دیکھ رہی تھی، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں بے اختیار چیخ پڑی۔ میں نے انتہائی درد اور قرب کے ساتھ اس وکیل اور اس ظالم سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ایک بھیانک اور بے بنیاد الزام ہے۔ میرے شوہر نے کبھی اپنی زندگی میں کسی سے ایک دھیلے کا قرض نہیں لیا تھا۔ وہ تو خود لوگوں کے قرضے اتارا کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ تم لوگوں نے یہ جعلی اور جھوٹے کاغذات تیار کیے ہیں تاکہ تم میرے ان یتیم بچوں کا حق مار سکو اور ان کے منہ سے نوالہ چھین سکو، مگر قاسم کے چہرے پر میری اس چیخ و پکار کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے انتہائی مکاری اور ڈٹھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان کاغذات پر موجود دستخط سب کو دکھائے اور کہا کہ یہ دیکھو،
یہ احمد کے اپنے ہاتھ کے دستخط ہیں اور ان پر قانونی اور سرکاری مہریں ثبت ہیں جنہیں دنیا کی کوئی بھی عدالت جھٹلا نہیں سکتی۔ یہ دستخط دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ دستخط واقعی میرے مرحوم شوہر احمد کے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ دستخط کسی بہت بڑے دھوکے اور فریب سے لیے گئے ہوں گے یا انہیں کسی جدید اور شاطرانہ طریقے سے ان کاغذات پر منتقل کیا گیا ہوگا۔ سکندر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے میری طرف ایک زہریلی اور نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ رونا دھونا اور تمہاری یہ چیخ و پکار اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ قانون اور کاغذات میرے حق میں بول رہے ہیں، اور آج سے اس حویلی، اس زمین اور اس تمام کاروبار کا اکلوتا اور بلا شرکت غیر مالک صرف اور صرف میں ہوں، اور تمہارا اور تمہارے ان معصوم بچوں کا اس جائیداد میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی یہ خام خیالی اور اپنی یہ جھوٹی امیدیں اپنے دل سے نکال دو، اور اسی وقت اس حویلی سے اپنا بوریا بستر گول کر کے نکل جاؤ، ورنہ مجھے تم لوگوں کو دھکے دے کر اس دہلیز سے باہر پھینکنا اچھی طرح آتا ہے۔ سکندر کے ان ظالم اور سفاک الفاظ نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا کہ وہ میرے ان یتیم بچوں پر رحم کریں اور اس ظالم سکندر کو اس کھلے ظلم سے روکیں۔ مگر وہاں موجود ہر شخص جیسے گونگا، بہرا اور اندھا ہو چکا تھا۔ کسی نے میری مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، کسی نے اس بے انصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور سب نے اپنی نظریں شرمندگی اور بے حسی کے ساتھ زمین میں گاڑ لیں۔ میری بچی فاطمہ، جو سکندر کی اس بلند اور خوفناک آواز سے شدید ڈر گئی تھی، وہ زور زور سے رونے لگی، اور اس نے میرے آنچل کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے بیٹے علی کی آنکھوں میں بھی خوف اور بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی وہ واحد پناہ گاہ ہوں جو اب خود منہدم ہونے کے قریب ہے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سکندر کی طرف دیکھ کر انتہائی دکھ اور تڑپ کے ساتھ کہا کہ تم مجھ سے یہ حویلی لے لو، یہ زمینیں لے لو، یہ سارا کاروبار لے لو، مجھے ان چیزوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، مگر خدارا میرے ان یتیم بچوں کو اس طرح سڑکوں پر مت رولو، انہیں کم از کم سر چھپانے کے لیے کوئی چھوٹا سا کونا دے دو تاکہ میں ان کی پرورش کر سکوں۔ مگر سکندر کے سر پر اس وقت لالچ، تکبر اور ظلم کا وہ کالا اور بھیانک بھوت سوار تھا جو اسے کسی بھی انسان کی کوئی تکلیف اور کوئی دکھ محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس نے میری اس التجا کو انتہائی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، اور اپنے دو انتہائی موٹے اور درندہ صفت ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے اور میرے بچوں کو گھسیٹ کر اس حویلی کے بڑے اور آہنی دروازے سے باہر نکال دیں۔ ان ملازموں نے کسی بھی قسم کی شرم و حیا اور انسانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے بازو کو انتہائی سختی اور بے دردی سے دبوچ لیا، اور مجھے کھینچتے ہوئے اس صحن کی طرف لے جانے لگا جہاں سے اس حویلی کا بیرونی دروازہ نظر آتا تھا۔ میں نے چیختے اور چلاتے ہوئے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میرے بچوں کو بھی دھکے دیے اور انہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ فاطمہ اور علی کی چیخیں اور ان کا وہ دلدوز رونا اس حویلی کی بلند دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔
مگر اس ظالم معاشرے کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ مجھے اس حویلی کے اس وسیع اور خوبصورت صحن سے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا، جس صحن میں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کے بے شمار حسین اور ناقابل فراموش لمحات گزارے تھے، جہاں میرے بچوں نے چلنا سیکھا تھا اور جہاں کے ہر پتھر پر میری اور میرے احمد کی محبت کے نقوش ثبت تھے۔ آج وہی صحن میرے لیے ایک ایسا میدان جنگ بن چکا تھا جہاں میں ایک ہاری ہوئی اور زخموں سے چور سپاہی کی طرح سڑکوں پر پھینکی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو میرے گالوں کو بھگو رہے تھے اور میری سسکیاں میرے گلے میں گھٹ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے سینے سے میرا دل نکال لیا ہو اور مجھے زندہ درگو کر دیا ہو۔ میرے کپڑے مٹی سے اٹ چکے تھے اور میرے بازوؤں پر ان ظالم ملازموں کی گرفت کے نیل پڑ چکے تھے۔ سکندر اور وہ شاطر وکیل قاسم صحن کی ان اونچی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر میری اس تذلیل، میری اس بربادی اور میری اس دربردی کا انتہائی تسلی اور لطف کے ساتھ نظارہ کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک ایسی شیطانی اور مکروہ ہنسی تھی جو مجھے قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ آخر کار وہ ملازم مجھے اور میرے ان روتے اور بلکتے ہوئے معصوم بچوں کو دھکے دیتے ہوئے اس حویلی کے اس عظیم الشان اور بھاری لکڑی کے دروازے تک لے آئے جو اس وقت میرے لیے کسی جہنم کے دروازے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے آخری اور زوردار دھکا دیا جس سے میں اپنے بچوں سمیت اس دروازے کی دہلیز سے باہر اس کچی اور دھول بھری سڑک پر گر پڑی۔ میرے گھٹنوں اور میرے ہاتھوں پر رگڑیں آئیں اور ان سے خون رسنے لگا۔ میرے بچے مجھ سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے تھے اور میں ان معصوم بچوں کو دیکھ کر آسمان کی طرف نظریں اٹھائے اپنے رب سے معافی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے پیچھے وہ بھاری لکڑی کا دروازہ ایک انتہائی خوفناک اور دل خراش آواز کے ساتھ بند کر دیا گیا اور اس دروازے کی چٹخنی گرنے کی وہ دھاتی آواز میرے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ دروازہ صرف اس حویلی کا نہیں بند ہوا تھا، بلکہ وہ میری زندگی، میری خوشیوں اور میری تمام امیدوں کا دروازہ تھا جو ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیا گیا تھا۔ میں اس سڑک کی دھول میں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ان کے آنسو صاف کر رہی تھی اور اپنے ذہن میں اس تاریک اور نامعلوم مستقبل کا تصور کر کے کانپ رہی تھی کہ اب میں ان بچوں کو لے کر کس در پر جاؤں گی اور انہیں کس طرح اس ظالم دنیا کے تھپیڑوں سے بچاؤں گی۔ میں روتے ہوئے اس بند دروازے کی دہلیز کو دیکھ رہی تھی اور میرے دل سے ایک ہی آہ نکل رہی تھی کہ کاش میرا احمد آج زندہ ہوتا تو کوئی اس کی زینب اور اس کے بچوں کو یوں ذلیل و خوار کر کے گھر سے باہر نہ نکالتا۔ ابھی میں اپنے اس شدید دکھ اور اپنے اس بے پناہ کرب میں ڈوبی ہوئی سڑک کی اس دھول میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک انتہائی جدید، بھاری اور مہنگی گاڑی کے پہیوں کی وہ تیز اور پر اسرار آواز سنائی دی جس نے اس علاقے کے خاموش اور اداس ماحول کو ایک دم سے توڑ دیا۔ میں نے اپنے آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے سڑک کے اس موڑ سے ایک ایسی شاندار، چمکدار اور سیاہ رنگ کی گاڑی نمودار ہوئی جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک انتہائی غیر معمولی اور حیران کن چیز تھی۔ وہ گاڑی اتنی مہنگی اور اتنی پروقار تھی کہ اس کی چمک سے آنکھیں خیراں ہو رہی تھیں۔
وہ سواری انتہائی تیزی اور رعب کے ساتھ اس کچی سڑک پر اڑتی ہوئی دھول کو چیرتی ہوئی سیدھی اس حویلی کے دروازے کی طرف آ رہی تھی جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس گاڑی کی وہ پر اسرار اور اچانک آمد نے حویلی کے اندر موجود ان تمام لوگوں کی توجہ بھی اپنی طرف کھینچ لی۔ سکندر اور قاسم بھی اس بھاری دروازے کو دوبارہ کھول کر انتہائی حیرت اور تجسس کے ساتھ اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ وہ گاڑی بالکل میرے قدموں کے پاس آ کر ایک انتہائی ملائم اور بغیر کسی شور کے رک گئی۔ اس کے رکتے ہی اس کا وہ سیاہ اور چمکدار شیشہ نیچے ہوا اور اندر بیٹھے ہوئے شخص نے باہر کا جائزہ لیا۔ پھر اس گاڑی کا وہ بھاری اور انتہائی قیمتی دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور اس میں سے ایک ایسا شخص باہر نکلا جس کا رعب، اس کی شخصیت کی وہ کشش اور اس کا وہ وقار کسی بھی دیکھنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا لباس انتہائی قیمتی اور اس کی چال میں ایک ایسی خود اعتمادی اور ایک ایسا جاہ و جلال تھا جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی اور عظیم الشان سلطنتیں کھڑی کی ہوں۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس ملک کا ایک انتہائی مشہور، نامور اور عظیم الشان تاجر تھا، جس کا نام اور جس کا کاروبار ملک کی سرحدوں سے بھی باہر پھیلا ہوا تھا اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے تھے۔ وہ تاجر اس مہنگی ترین گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے اپنی ان تیز اور عقابی نگاہوں سے ارد گرد کے اس تمام منظر کا ایک ایک گہرا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں جب اس حویلی کے دروازے پر کھڑے اس حیرت زدہ سکندر اور اس شاطر وکیل قاسم پر پڑیں تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی اور ایک ایسا غضب تھا جسے دیکھ کر وہ دونوں ایک دم سے سہم گئے اور ان کے چہروں کا رنگ فق ہو گیا۔ مگر اس تاجر نے ان کی طرف کوئی مزید توجہ نہ دی اور انتہائی نپے تلے اور بھاری قدموں کے ساتھ سیدھا میری طرف چل کر آیا۔ میں جو اس وقت مٹی میں لت پت اپنے روتے ہوئے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، اس کی اس اچانک آمد اور اس کے اس طرح میری طرف بڑھنے پر شدید خوف زدہ اور حیران ہو گئی۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ شخص بالکل میرے قریب آیا اور اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر جو عمل کیا، اس نے وہاں موجود ہر شخص کو بشمول سکندر اور قاسم کے ایک ناقابل اور یقین صدمے میں مبتلا کر دیا۔ اس عظیم الشان اور رعبدار تاجر نے اپنا وہ سر جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اسے میرے سامنے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ جھکا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سامنے اس طرح جوڑ کر اور باندھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی ادنا سا خادم اپنی کسی عظیم الشان ملکہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان اور رعبدار تاجر کو اپنے سامنے اس طرح ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑا دیکھ کر میرے ذہن کے تمام پردے ایک دم سے ہٹ گئے اور مجھے ایسا لگا جیسے وقت کی گردش اسی لمحے تھم گئی ہو۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو یکلخت رک گئے اور میری سسکیاں میرے حلق میں اٹک کر رہ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ملک کا وہ سب سے بڑا اور نامور تاجر، جس کے جاہ و جلال اور جس کی بے پناہ دولت کے چرچے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، وہ اس طرح مٹی میں لت پت ایک بے بس اور لاچار بیوہ کے سامنے ایک غلام کی طرح کھڑا تھا۔ آسمان پر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کی گرج اور ہوا کی سنسناہٹ بھی جیسے اس ناقابل یقین منظر کو دیکھنے کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ سکندر اور وہ شاطر وکیل قاسم جو کچھ دیر پہلے اپنی اس شیطانی اور ظالمانہ فتح پر کہے لگا رہا تھا، ان کے چہروں کا رنگ اس قدر زرد پڑ چکا تھا
جیسے کسی نے ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ان کی آنکھیں حیرت اور شدید خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اور وہ بت بنے اس ناقابل فہم اور حیران کن منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حویلی کے دالان میں اور سڑک پر موجود تمام تماشیاؤں پر بھی ایک ایسی گہری اور پر اسرار خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ان سب کی سانسیں سینوں میں قید ہو گئی ہوں۔ اس عظیم تاجر نے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور اپنی ان پروقار اور چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم اور درد بھری آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا کہ میری محترم بہن، آپ اس کچی اور گردآلود سڑک پر مٹی میں کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کا مقام تو اس حویلی کے سب سے اونچے اور سب سے معزز مسند پر ہے، اور اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کے اس جائز اور قانونی حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ معوف ہو رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا اس صورتحال سے کیا تعلق ہے۔ وہ شخص مڑا اور اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی پرانا اور طے کیا ہوا کاغذ نکالا، جس پر کچھ قانونی اور سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کاغذ کو نکالتے ہی اس تاجر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ایک ایسی سختی ابھر آئی جس نے سکندر اور قاسم کے دلوں میں ایک انجانے اور موت جیسے خوف کو جنم دے دیا۔ تاجر نے انتہائی بلند، گرجدار اور رعبدار آواز میں اس کاغذ کو کھولتے ہوئے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج اس حویلی کی دہلیز پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ظلم اور سفاکیت کی سب سے بدترین اور گھناؤنی مثال ہے۔ مگر ظالم چاہے کتنا ہی شاطر اور چلاک کیوں نہ ہو، قدرت کا نظام اور اللہ کی لاٹھی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس نے وہ کاغذ سب کے سامنے کیا اور بلند آواز میں اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا جعلی اور جھوٹا اقرار نامہ ہے جسے اس بکاؤ اور بے ضمیر وکیل قاسم نے سکندر کے کہنے پر تیار کیا تھا، بلکہ یہ وہ اصل اور اٹل قانونی دستاویز ہے جس نے آج کی اس ساری بساط کو اور اس سارے خونی کھیل کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس تاجر نے کاغذ پڑھتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا، جو اب خوف سے کانپنے لگا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے واضح طور پر چمک رہے تھے۔ تاجر نے پڑھا کہ آج کی تاریخ میں اور اس لمحے سے اس حویلی ان تمام وسیع و عریض زرعی زمینوں اور اس سارے پھیلے ہوئے کاروبار کی اکلوتی اور بلا شرکت غیر مالکن صرف اور صرف احمد کی بیوہ زینب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ذاتی جائیداد، وہ تمام تجارتی کھاتے، وہ تمام گاڑیاں اور وہ سارا اثاثہ جو سکندر کے اپنے ذاتی نام پر تھا، وہ سب کا سب کی آج سے مکمل طور پر زینب کے نام منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب اس پوری سلطنت میں سکندر کے پاس اس کے تن پر موجود کپڑوں کے علاوہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کے قدموں تلے سے زمین پوری قوت کے ساتھ نکل گئی۔ وہ چیختا اور چلاتا ہوا پاگلوں کی طرح اس وکیل قاسم کی طرف لپکا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا کہ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے؟ تو نے تو مجھ سے بھاری رشوت لے کر وہ سارے کاغذات میرے نام تیار کیے تھے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان پر دستخط کیے تھے، پھر یہ میری ساری جائیداد اس بیوہ کے نام کیسے منتقل ہو گئی؟ قاسم، جو خود اس وقت شدید لرزے اور خوف کا شکار تھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں اپنی موت کا صاف منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ قاسم کوئی جواب دیتا،
وہ عظیم الشان تاجر انتہائی تلخ اور فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور اس نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ راز کھولا جس نے اس پوری کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ کر رکھ دیا۔ تاجر نے کہا کہ ظلم اور لالچی انسان تو کیا سمجھتا تھا کہ تو اپنے سگے اور نیک دل بھائی کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ اور اس کے معصوم یتیم بچوں کا حق مار کر آرام سے اس حویلی پر قبضہ کر لے گا اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں روکے گی۔ تو اس وکیل قاسم کو اپنی اس ناپاک اور مکروہ سازش میں شامل کر کے بہت خوش تھا، اور تو نے اسے چند لاکھ روپے کی رشوت دے کر اس کا ضمیر خریدا تھا، مگر یہ تو بھول گیا تھا کہ ہر بکنے والی چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جو انسان چند لاکھ کے لیے اپنا ایمان بیچ سکتا ہے، وہ اس سے 10 گنا زیادہ رقم ملنے پر اپنا خریدار بھی بدل سکتا ہے۔ تاجر نے انتہائی نفرت سے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جب مجھے تمہاری اس غلیظ اور ظالمانہ سازش کا علم ہوا تو میں نے اپنے اس بے ضمیر وکیل کو تم سے 10 گنا زیادہ رقم اور بے پناہ دولت کا وہ لالچ دیا جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور اس نے تمہارے خلاف میرے ساتھ مل کر وہ دوہری چال چلی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج اس گھر میں اس میز پر بیٹھ کر تم نے خوشی اور غرور کے نشے میں اندھے ہو کر جن کاغذات پر بغیر پڑھے اور آنکھیں بند کر کے اپنے دستخط ثبت کیے تھے، وہ احمد کی جائیداد تمہارے نام کرنے کے کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسا مکمل اور اٹل قانونی مختار نامہ تھا جس کے ذریعے تم نے اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنا ذاتی گھر اور اپنی تمام جائیداد، اپنی خوشی اور اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بیوہ زینب کے نام کر دی تھی، اور اب تم قانون کی نظر میں ایک انتہائی غریب اور سڑک چھاپ بھکاری بن چکے ہو جس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تاجر کی یہ بات سن کر سکندر دھڑام سے زمین پر گر پڑا، اس کا دماغ معوف ہو گیا اور وہ اپنے بال نوچتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ بار بار اس وکیل کو گالیاں دے رہا تھا جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، مگر وکیل خود تاجر کے محافظوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ تاجر نے اپنی گرجدار آواز کو مزید بلند کرتے ہوئے کہا کہ اور تم قاسم، تم نے قانون کے پیشے کو بدنام کیا ہے اور ایک یتیم کا حق چھیننے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں نے تمہارے تمام کالے کرتوتوں اور تمہاری اس رشوت خوری کے سارے ثبوت ملک کے سب سے بڑے قانونی ادارے کو بھیج دیے ہیں، اور آج سے تمہارا قانونی پروانہ ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب تم اپنی باقی کی ساری زندگی قید خانے کی تاریک اور بدبودار کوٹھڑیوں میں سڑتے ہوئے گزارو گے۔ تاجر کا اشارہ پاتے ہی کچھ محافظ مزید آگے بڑھے اور انہوں نے قاسم کو انتہائی سختی سے دبوچ کر اس کے ہاتھوں میں آہنی کڑیاں پہنا دیں۔ قاسم روتا ہوا اور رحم کی بھیک مانگتا ہوا زمین پر گر گیا، مگر اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ میں جو اس سڑک کی دھول میں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے یہ سارا ناقابل یقین اور حیرت انگیز منظر دیکھ رہی تھی، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عظیم الشان تاجر آخر ہے کون، اور وہ میرے مرحوم شوہر کی جائیداد اور ہمارے حق کے لیے اتنی بڑی اور خطرناک جنگ کیوں لڑ رہا ہے۔ اس نے کیوں اپنے بے تحاشا دولت اس وکیل پر خرچ کیے تاکہ وہ میرے ان یتیم بچوں کو ان کا حق دلا سکے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کانپتی ہوئی اور انتہائی ضعیف آواز میں اس تاجر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور آپ ہم جیسی بے بس اور لاچار ہستیوں کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس تاجر نے جب میری یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں موجود وہ تمام سختی اور وہ سارا غضب ایک دم سے پگھل گیا۔
اور اس کی جگہ آنسوؤں کی ایک لڑی نے لے لی۔ اس نے اپنا رخ میری طرف کیا اور انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھے وہ حقیقت بتائی جس نے میرے دل کو ایک عجب سے سکون اور طمانینت سے بھر دیا۔ تاجر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام سلمان ہے، اور میں آج جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر بھی کھڑا ہوں، اور میرے پاس یہ جو بے تحاشا دولت اور یہ عظیم الشان تجارتی سلطنت ہے، یہ سب میری اپنی نہیں، بلکہ تمہارے اس نیک دل اور فرشتہ صفت شوہر احمد کی عطا کردہ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب میں اس شہر کی سڑکوں پر ایک انتہائی غریب، لاوارث اور یتیم لڑکے کی حیثیت سے دھکے کھاتا تھا، میرے تن پر پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور میں کئی دن تک بھوک سے نڈھال ہو کر فٹ پاتھوں پر سوتا کرتا تھا۔ اس وقت اس دنیا میں کوئی میرا پرسان حال نہیں تھا۔ ایک دن جب میں بیماری اور بھوک کی شدت سے مرنے کے قریب تھا تو تمہارے شوہر احمد نے مجھے اس سڑک سے اٹھایا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے ایک نئی زندگی دی۔ احمد نے صرف میرا علاج ہی نہیں کروایا، بلکہ اس نے مجھے اپنے سگے بھائیوں کی طرح پالا، میری اعلیٰ تعلیم کا سارا خرچہ اٹھایا، اور جب میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا تو اس نے مجھے کاروبار کرنے کا وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر میں آج اس ملک کا سب سے بڑا تاجر بن چکا ہوں۔ احمد نے ہمیشہ مجھ سے اپنی یہ نیکیاں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھیں، اور اس نے کبھی کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ میری کتنی بڑی مدد کر رہا ہے، مگر وہ میرا محسن، میرا باپ اور میرا وہ سب کچھ تھا جس کا قرض میں اپنی 7 نسلوں تک نہیں اتار سکتا۔ سلمان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ جب احمد اس خوفناک حادثے کا شکار ہوا اور ہسپتال کے اس سرد اور تاریک کمرے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا تو میں اس کے سرہانے کھڑا رو رہا تھا۔ اس وقت احمد نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھ سے یہ آخری وعدہ لیا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو میں اس کی زینب اور اس کے معصوم بچوں پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور انہیں اس ظالم اور درندہ صفت دنیا سے بچا کر بھی رکھوں گا۔ میں نے اس وقت اپنے محسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ اور میری سانسوں میں رمق باقی ہے، میں تمہارے خاندان کی حفاظت کروں گا۔ اور آج جب مجھے اپنے مخبروں کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ یہ ظالم اور سفاک سکندر تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپنے اور تمہیں اس حویلی سے بے دخل کرنے کی سازش کر رہا ہے، تو میں نے اپنے محسن کا قرض اتارنے کے لیے اس پوری بساط کو الٹنے کا فیصلہ کیا، اور اس شاطر وکیل کو خرید کر سکندر کی وہ تمام لالچ اور اس کا وہ تمام غرور اسی کے گلے کا طوق بنا دیا۔ سلمان نے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر میرے بچوں علی اور فاطمہ کے سروں پر انتہائی پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولا کہ تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہارے سر سے تمہارے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ جب تک سلمان زندہ ہے، اس دنیا کی کوئی طاقت تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ یہ حویلی، یہ زمینیں اور یہ ساری سلطنت آج سے تمہاری ہے، اور میں تمہارا محافظ اور تمہارا خادم بن کر تمہاری ہر تکلیف کو دور کر دوں گا۔ سلمان کی یہ تمام باتیں سن کر میرا دل اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، اور میں نے زارو قطار روتے ہوئے اپنے رب کی اس عظیم الشان اور غیبی مدد کا شکر ادا کیا جس نے میرے شوہر کی ان خالص اور سچی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا، اور آج انہی نیکیوں کو
ایک فرشتے کے روپ میں میری اور میرے یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا۔ قدرت کا انصاف کتنا سچا اور کتنا اٹل ہوتا ہے، یہ بات آج اس حویلی کے دروازے پر ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ وہ سکندر جو کچھ دیر پہلے غرور اور تکبر کے نشے میں اندھا ہو کر مجھے اور میرے یتیم بچوں کو دھکے دے کر اس حویلی سے نکال رہا تھا اور ہمارے آنسوؤں کا مذاق اڑا رہا تھا، آج وہ خود ذلت اور رسوائی کی سب سے گہری کھائی میں گر چکا تھا۔ اس کے پاس اب نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی جائیداد اور نہ ہی کوئی عزت۔ سلمان نے اپنے محافظوں کو انتہائی سخت اور کڑک دار آواز میں حکم دیا کہ وہ اس ظالم سکندر کو گردن سے پکڑ کر اسی طرح سڑک کی اس دھول اور ان پتھروں پر پھینک دیں جہاں اس نے میرے بچوں کو پھینکا تھا، تاکہ اسے اس ذلت اور اس رسوائی کا وہ دردناک احساس ہو سکے جو اس نے مجھ پر مسلط کیا تھا۔ محافظوں نے سکندر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس حویلی کے احاطے سے باہر پھینک دیا۔ سکندر مٹی میں لت پت زاروں قطار روتا ہوا مجھ سے معافی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ زمین پر ناک رگڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مگر اب اس کے پچھتاوے اور اس کی معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ جو بیج اس نے بویا تھا، آج وہ اس کی کڑوی اور زہریلی فصل کاٹ رہا تھا۔ سلمان نے مجھے انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ سہارا دے کر زمین سے اٹھایا اور میرے بچوں کی انگلیاں تھام کر ہمیں اس حویلی کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف لے کر چلا۔ اس حویلی کا وہ دروازہ جو کچھ دیر پہلے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا، آج وہ دروازہ ایک نئی شان اور ایک نئے وقار کے ساتھ میرے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ سلمان کے محافظ اس حویلی کے دونوں طرف انتہائی مستعدی اور ادب کے ساتھ کھڑے تھے، اور صحن میں موجود وہ تمام رشتہ دار اور محلے دار جو میری بے بسی کو گونگے اور بہرے بنے بیٹھے تھے، آج ان کے چہرے شرمندگی اور ندامت سے جھکے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ اس حویلی میں قدم رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے احمد کی روح میرے ارد گرد موجود ہے اور وہ میری اس فتح اور میرے اس انصاف پر مسکرا رہی ہے۔ مجھے اس بات کا کامل اور اٹل یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں انسان کا کوئی بھی نیک عمل اور کسی مجبور کے لیے کی گئی کوئی بھی سچی اور بے لوث ہمدردی کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ ہم جو نیکی خالص نیت سے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے برسوں پہلے ایک یتیم اور لاوارث بچے کی جو مدد کی تھی، آج اس نیکی نے ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر ڈھال بن کر میری اور میرے بچوں کی حفاظت کی تھی، اور میری اس ظلم کی اس تمام تر طاقت اور اس کے اس پیسے کو شکست دی تھی جو اس نے میرے خلاف استعمال کیا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی آزمائشیں دراصل اس کے بہت بڑے انعام اور اس کے عظیم انصاف کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ خلوص کے ایک چھوٹے سے قطرے کے بدلے پورا سمندر عطا کر دیتا ہے۔ آج میری زندگی کا وہ تاریک اور خوفناک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا، اور ہم نے اس حویلی میں ایک نئے اور محفوظ دور کا آغاز کیا تھا، جس کی بنیاد ایک سچی دوستی، ایک وعدے اور اللہ کے اس عظیم الشان انصاف پر رکھی گئی تھی جسے دنیا کی کوئی چالاکی اور کوئی لالچ مات نہیں دے سکتا تھا۔ اور میں اپنے آنسوؤں کو پونچھ کر ایک پرعزم اور مضبوط ماں کے روپ میں اپنے بچوں کے اس روشن اور محفوظ مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، جہاں اب سکندر جیسے ظالم اور کسی قاسم جیسے بکاؤ انسان کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ سچائی، محبت اور کسی کے لیے کی گئی خاموش قربانی کی
وہ لافانی اور میٹھی فصل تھی جس کی مٹھاس نے میری زندگی کی تمام کڑواہٹ کو جڑ سے ختم کر دیا تھا، اور یہ سب اس عظیم ذات کی عطا تھی جو نیتوں کے بھید جانتا ہے اور جو کبھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس دن کے بعد سے سلمان نے نہ صرف اس حویلی کے تمام انتظامی امور کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بلکہ اس نے میرے بچوں علی اور فاطمہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے دنیا کے بہترین اساتذہ کا انتظام کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ صرف باتوں کا دھنی نہیں بلکہ عمل کا شاہکار ہے۔ اس نے اس گاؤں اور علاقے کے غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا ہسپتال قائم کیا، جہاں ہر بے بس انسان کا مفت علاج کیا جاتا تھا، تاکہ کوئی اور احمد وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے نہ جائے۔ احمد کی یادیں اس حویلی کے در و دیوار میں اب کسی ماتم کی طرح نہیں بلکہ ایک روشن اور سنہری باب کی طرح گونجتی تھیں۔ میں اکثر شام کے وقت اپنے دونوں بچوں کو لے کر اس صحن میں بیٹھتی جہاں کبھی میری تذلیل کی گئی تھی، اور انہیں اپنے باپ کی نیکیوں کے قصے سناتی تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنے والد کے نقش قدم پر چل سکیں۔ سلمان نے ہمیشہ مجھے اپنی سگی بڑی بہن کا درجہ اور کبھی کسی فیصلے میں میری مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جائیداد جو سکندر سے واپس لی تھی اسے ایک عظیم ٹرسٹ کی شکل دے دی، جس کے تمام تر منافع کا بڑا حصہ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت پر خرچ ہوتا تھا۔ وہ ظالم سکندر جو کبھی اس حویلی کا مالک بننے کے خواب دیکھتا تھا، اب شہر کی مختلف گلیوں میں در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، اور لوگ اس کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے۔ قاسم وکیل کے پاس سے قانون کی سند چھن جانے کے بعد وہ عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا، مگر کوئی بھی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کی غداری اور رشوت خوری کے قصے پورے شہر میں عام ہو چکے تھے۔ یوں قدرت نے ایک ایک کر کے تمام مظلوموں کا حساب چکایا، اور یہ بات ایک بار پھر سچ ثابت ہوئی کہ نیت اگر صاف ہو اور توکل اللہ پر ہو تو دنیا کا کوئی بھی ظالم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں جب بھی صبح کے وقت اپنے گھر کی کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن کو اس حویلی کے صحن پر پڑتے دیکھتی تو میرے دل سے صرف اپنے رب کا شکر ادا ہوتا، جس نے اندھیروں کے بعد اتنی حسین اور دلکش صبح عطا کی تھی، اور سلمان جیسے مخلص انسان کو ہمارا محافظ بنا کر بھیجا تھا۔ اب میرے بچوں کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا۔ فاطمہ کی مسکراہٹ اور علی کی آنکھوں میں اب مستقبل کے خوبصورت خواب چمکتے تھے، جو احمد کے ادھورے خوابوں کی تعبیر تھے، اور ہم سب مل کر ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جہاں صرف محبت، خلوص اور سچائی کا راج تھا۔ انسان کا کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل اور کسی مجبور کے لیے کی گئی خالص ہمدردی اس دنیا میں کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ جب ہم کسی انسان کی مدد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور بدلے میں کسی صلے یا ستائش کی تمنا نہیں رکھتے، تو وہ نیکی کائنات کے اس عظیم نظام میں ایک ایسے بیج کی طرح کام کرتی ہے جو اپنے مقررہ وقت پر ایک تناور درخت بن کر نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ احمد نے جس خلوص اور درد مندی کے ساتھ ایک بے آسرا اور یتیم بچے کو گلے لگایا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہی نیکی ایک دن اس کی موت کے بعد اس کی بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر ڈھال بن جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تکبر، لالچ اور ظلم کی بنیادوں پر کھڑی کی گئی عمارت خواہ کتنی ہی بلند اور مضبوط کیوں نہ دکھائی دے، وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔
سکندر اور قاسم نے اپنے غرور اور دولت کے نشے میں اندھے ہو کر ایک بیوہ کا حق مارنے کی جو ناپاک سازش کی تھی. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے اس گھناؤنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر وہ قدرت کے اس خاموش اور بے آواز نظام کو بھول گئے تھے جو جب حرکت میں آتا ہے تو بڑے بڑے ظالموں کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے. اللہ کا انصاف اگرچہ بظاہر دیر سے آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر وہ انتہائی کڑا اور اٹل ہوتا ہے. ظالم اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی ایسا الجھتا ہے کہ اسے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. اس کے علاوہ یہ واقعہ ہمیں رشتوں کی اصل پہچان بھی کرواتا ہے کہ خون کے رشتے اگر لالچ اور مفاد کی بھینٹ چڑھ جائیں تو وہ کسی زہریلے سانپ سے کم نہیں ہوتے، جبکہ خلوص اور احسان کی بنیاد پر بننے والے بے نام رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ سچے اور پائیدار ثابت ہوتے ہیں. انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل کامیابی کسی کا حق مارنے اور دولت چھیننے میں نہیں، بلکہ دلوں کو جیتنے میں چھپی ہوتی ہے جو انسان کو باوقار زندہ رکھتی ہے.